نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي
رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا، پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا، ان کی خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کی 3 آیات مقدسہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، جن میں مالک کائنات نے قرآن کی عظمت اور شان اور دین کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا۔ آج کل ہمارا ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہم بالکل اپنے بچوں کی طرف اس بات کا تو دھیان رکھتے ہیں کہ اچھا سکول ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھی فیس ہو، ہماری اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائے، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ایسی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میرے فلاں عزیز نے اپنے بچوں کو فلاں مہنگے ترین سکول میں داخل کروایا تو میں کیوں نہ کرواؤں۔ جتنا مہنگا سکول ہوگا اس کی تعلیم کو ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور ایسے سکولوں میں ہم اپنی اولاد کو داخل کروانا بچوں کا حق سمجھتے ہیں۔ اس کا انکار نہیں، بچوں کو پڑھاؤ، لیکن اس بات کا تو خیال رکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ LLB کر لے، MA ڈبل MA کر لے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور اس کو وضو کا طریقے کا پتہ نہ ہو۔
میرے پاس کئی مسالے موجود ہیں، آپ یقین مانیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میو ہسپتال کا AMS، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ یقین مانیں وہ کتنا بڑا اس کا عہدہ ہوگا۔ ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال ہے، اور اس میو ہسپتال کا AMS کا یہ حال ہے کہ اسے سورہ اخلاص نہیں آتی۔ دوسرا کلمہ میں نے اسے یاد کروایا، اب وہ کتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا کہ بھئی جسے سورہ اخلاص ہی نہیں آتی، دوسرا کلمہ نہیں آتا۔ اور پہلا کلمہ بھی غلط پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اکثر مسلمان یہ کلمہ پہلے ہی غلط پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے مرنا نہیں، دنیا سے جانا نہیں؟ جب کلمہ مجھے نہیں آئے گا تو میں اپنے بچوں کو کلمہ کیسے یاد کراؤں گا؟ جب مجھے خود قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، میں اپنے بچوں کو خدا کا قرآن، ارے یہ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے صرف مردوں کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ بندہ مر گیا، آج تیسرا، تیجا، 7واں، 8واں، 15واں، 40واں، ارے سب کچھ زندوں کے لیے، کیا خدا کا قرآن مردوں کے لیے؟ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چین نہیں، سکون نہیں، قاری صاحب پیسہ موجود ہے، بل لگے موجود ہیں، پلازو کا مالک ہوں، لیکن چین نہیں۔ ارے جنہوں نے اپنے سینوں سے، اپنے گھروں سے خدا کا قرآن نکال دیا ہو، رحمت کو نکال دیا ہو، بھلا وہ سکون آ سکتا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس گھر میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے، جس کے سینے میں قرآن کی ایک سورت بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر۔ میں کہتا ہوں اگر ایک طویل عرصہ مکان بند رہ جائے، آپ کہتے ہو جنات بھوت اس گھر میں آ جاتے ہیں، ارے جس کے سینے میں خدا کا قرآن نہیں وہاں شیاطین سینے میں کیوں نہیں آ سکتے؟ آؤ مسلمانوں، اپنی اولاد کو قرآن یاد کرو، خدا کا قرآن پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مالک کائنات فرماتے ہیں
میں نے بعض علاقوں کو، بعض شہروں کو، بعض گاؤں کو ان کے جرموں کی وجہ سے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں پر دینی مدارس موجود ہیں، وہاں پر مدرسے موجود ہیں، وہاں پر مکتب موجود ہیں، وہاں میرا قرآن بچے بچیاں پڑھتے ہیں۔ مجھے شرم آ جاتی ہے جہاں میرا قرآن پڑھا جائے وہاں عذاب کیسے بھیجوں؟ آج ہم مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، سال ہاں سال گزر جاتا ہے، ہمیں قرآن اٹھانا یاد نہیں۔ اور پھر ہمیں یہ قرآن والے بھی اچھے نہیں لگتے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو طالب علم علوم نبوت حاصل کر رہا ہوتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یا بھی حضور کا دین سیکھ رہا ہوتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس میں ان کا اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق رہ جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے حافظ قرآن ہو، عالم با عمل ہو، ایک مرتبہ قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک کسی کو عذاب نہیں۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ کا دور ہے، 5 بیٹوں کا باپ ہے، منت مانگ لی الہ العالمین، اگر تم مجھے بیٹی عطا کر دے، جب جوان ہوگی بڑی ہوگی میں شادی کروں گا، جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ اب منت مان لی، مالک کائنات نے بیٹی بھی عطا فرما دی، بڑی ہو گئی جوان ہو گئی، اب پریشان ہو گیا کہ یار دونوں جہاں کی دولت بیٹی کو کیا دوں۔ اب پریشان ہے، علماء کرام سے پوچھ رہا ہے کہ بھی بتاؤ میں کیا دوں۔ چلتے چلتے امام شافعی رحمت اللہ کی خدمت میں آ گیا۔ امام شافعی رحمت اللہ فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ فرمانے لگے جب بچی کے شادی کرے، نکاح کرے، اپنی بچی کو خدا کا قرآن دے دینا، یہ دونوں جہاں کی دولت ہے۔ سارے ماں باپ چاہتے ہیں اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، اپنے بیٹے کا مستقبل سنوارنے کے لیے بیرون ملک بھی بھیج رہے ہیں، مستقبل اچھا ہو جائے، زندگی سنور جائے گی، یورپ کا ویزا لگ جائے، زندگی سنور جائے گی، مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علوم نبوت حاصل کرتا ہے، میرا علم حاصل کرتا ہے، خدا کا قرآن پڑھتا ہے، مالک کائنات دنیا بھی اس کی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی اس کی بنا دیں گے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا،
سارے رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، نامعلوم ہمارا کیا حال بنے گا۔ آواز آئے گی اور دنیا میں میرا قرآن پڑھنے والوں، میرا قرآن حفظ کرنے والوں، آؤ میرے سامنے آ جاؤ۔ اور قاری و حافظ، دنیا میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا، مقتدی سنتے تھے، محلے دار سنتے تھے، رشتہ دار سنتے تھے، آج میرے سامنے میرا قرآن پڑھو، سارے نبی سنیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ پڑھنے والا تیرا بچہ ہو، سننے والے سارے نبی ہو۔ سارے پیغمبر ہو، سارے صحابہ کرام ہو، اور میرا قرآن پڑھنے والوں، میرے کلام کی تلاوت کرنے والوں، میرے قرآن کو سینے میں جگہ دینے والوں، آج جنت کی طرف منہ کر لو، میرا قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ہوگی جنت میں وہی ٹھکانہ ہوگا۔ آج ہمارے دلوں سے قرآن کی عظمت نکل گئی۔ ہم بھول گئے، اپنی اولاد کو قرآن نہیں یاد کراؤ گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے لیے سال ثواب کون کرے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قبر کے پاس سے گزرے، قبر میں میت کو عذاب ہو رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد اسی قبر کے پاس سے گزرے، آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب ختم ہو گیا، خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ الہ العالمین چند دن پہلے گزرا تھا، تیرا عذاب ہو رہا تھا، آج عذاب ختم۔ قبر میں کون سی نیکیاں کر بیٹھا، کیا اس نے کر دیا، تو نے معاف کر دیا۔ آواز آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام جب یہ دنیا سے آیا، قبر میں پہنچا، اس کی بیوہ نے اس کے بچے کو ایک نیک آدمی کے پاس بٹھا دیا، اس نے اس کو پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا سبق بسم اللہ کا دیا۔ اس کا بیٹا بار بار بسم اللہ پڑھ رہا تھا، بار بار رحمان رحیم سے مجھے یاد کر رہا تھا، مجھے شرم آ گئی، اس کا بیٹا رحمان رحیم پڑھ رہا ہے، میں خدا اس کو کیسے عذاب دوں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل نازل ہوئی، قرآن تو نہیں آیا، لیکن بسم اللہ موجود تھی۔ بسم اللہ کی برکت سے مالک کائنات نے فرش پہ بیٹھ کر بچہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، مالک کائنات قبر میں اسے معاف کر رہے ہیں۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ جس کا بیٹا بار بار بسم اللہ پڑھتا ہے، بار بار میرا نام لیتا ہے، بار بار اللہ اللہ کہتا ہے، بار بار رحمان رحیم کہتا ہے، مجھے شرم آ گئی کہ اس کا بیٹا بار بار رحمان رحیم سے مجھے پکار رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو، جس کی بیٹی حافظہ ہو، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں چلی گئی، جب وہ خدا کا قرآن پڑھ کر
اپنے ماں باپ کی روح کوئی سال ثواب کرتا ہوگا، کیا خدا معاف نہیں کرے گا؟ اور قرآن تو ایسی دولت ہے، خدا کی قسم قبر میں انسان چلا جاتا ہے، برادری واپس آ جاتی ہے، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اپنے پرائے واپس آ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا خدا کا قرآن اس کے ساتھ چلتا ہے، قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں حساب کتاب والے، انسانی شکل میں قرآن اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں قرآن ہوں، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس نے مجھے سینے میں جگہ دی۔ مالک کائنات نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، جب تک یہ جنت میں نہ چلا جائے تو انہیں واپس نہیں آنا۔ عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کسی کو کہو کہ نبی کا دین بچوں کو سکھاؤ، آگے سے جواب ملتا ہے ہم نے کون سی امامت کروانی ہے؟ نہیں، امامت انسان جو جہاں کا کرواتا ہے، مسجد میں امامت ہوتی ہے یا باہر؟ کیا نعوذ باللہ امامت کرانا کو جوا خانہ کھولنا ہے؟ جس امامت کے بارے میں تو باتیں بنا رہا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود امامت کروائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ امامت کروائی، ہزاروں مرتبہ نمازیں پڑھائی ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ امامت کروائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائیں، عثمان نے پڑھائیں، علی مرتضیٰ نے پڑھائیں۔ جس نے عالم کا مذاق اڑایا اس نے نبی کا مذاق اڑایا۔ جو علماء کرام کا بغض دلوں میں رکھتا ہے وہ سمجھ لیا کرے صرف مولوی کا بغض اس کے سینے میں نہیں بلکہ نبی کے دین کا بغض موجود ہے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء کرام صرف میرے ہی نہیں سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ کوئی پلازے کا وارث ہے، کوئی بلڈنگ کا وارث ہے، کوئی دکان کا وارث ہے، کوئی علاقے کا وارث ہے، کوئی گھر بار کا وارث ہے، کوئی مارکیٹ کا وارث ہے۔ تیرا امام نبیوں کے دین کے وارث ہے۔ ایک آدمی پولیس کی وردی میں ہو یا رینجر کی وردی میں ہو، فوج کی وردی میں ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، سچ بتانا اگر آپ اس پولیس والے کی شان میں گستاخی کریں، کوئی اس کو برا بھلا کہے، سچ بتانا یہ صرف اس کی توہین کر رہے ہو یا سارے محکمے کی توہین ہے؟ سب یہی کہیں گے کہ سارے محکمے کی توہین ہے۔ آپ کہو گے میں سارے محکمے کی توہین نہیں کر رہا، میری اس کے ساتھ بات ہے، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، وہ کہے گا کہ یہ وردی میں تھا، کار سرکار میں تو نے مداخلت کی۔ ایک سپاہی کی توہین، پوری پولیس کی توہین تصور کی جاتی ہے،
ایک فوجی کی توہین ساری فوج کی توہین تصور کیا جاتا ہے، ایک رینجر کی توہین سارے رینجر کی توہین تصور کی جاتی ہے۔ انبیاء کرام کے وارث علماء ہے، عالم کی توہین سارے پیغمبروں کی توہین تصور ہوگی۔ کیونکہ یہ وارث ہے علماء کرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آؤ میدان میں آؤ، نبی کے دین کو اپنے سینوں میں جگہ دو، بچوں کے لیے جگہ دو۔ تم جو مرضی کرتے رہو، خدا کی قسم نبی کے دین میں بڑی برکت ہے، خدا کے قرآن میں بڑی برکت۔ مشرف صاحب کا دور تھا، مشرف صاحب نے دعوت کی، مولانا طارق جمیل صاحب کی ناشتے پہ بلایا۔ مشرف صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ناشتہ خود تیار کیا، ملازم کو نہیں کہا، خود تیار کیا۔ اس وقت وہ جنرل تھے۔ پورے پاکستان کے فوج کے سربراہ تھے، میں ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات نہیں کر رہا، حاضر سبت تھے۔ ناشتہ خود تیار کیا، خود ٹیبل پہ ناشتہ رکھا۔ وہ ناشتہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مولانا طارق جمیل صاحب کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ٹیبل پہ بات کرتے کرتے مشرف صاحب کہنے لگے، کاش تو مولوی نہ ہوتا، انجینئر ہوتا، کاش تو مولوی نہ ہوتا، کوئی ڈاکٹر ہوتا، کاش تو مولوی نہ ہوتا، کوئی وکیل ہوتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے مسکرا کر فرمایا، مشرف صاحب سچ بتانا، اگر میں انجینئر ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، پروفیسر ہوتا، وکیل ہوتا، کیا تو مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا؟ تیرے پاس ملکوں کے صدر آتے ہیں، سچ بتانا تو نے کبھی ناشتہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ چاہے امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو، روس کا صدر ہی کیوں نہ ہو، لندن کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، ساری دنیا کے صدور تیرے پاس آتے ہیں۔ مجھے بتا دے، ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی کھانا اٹھا کر کسی ملک کے صدر کے منہ میں ڈالا ہے؟ لیکن میں مولوی ہوں، طارق جمیل کے منہ میں جو تو کھانا ڈال رہا ہے، یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ بڑے بڑے صدروں کے منہ میں تو نے کھانا کبھی نہیں ڈالا، بڑے بڑے صدروں کے منہ میں کبھی تو نے نوالا نہیں ڈالا، میرے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اگر میرے سینے میں قرآن نہ ہوتا، نبی کا دین نہ ہوتا، مالک کائنات تو جیسے صدر کے ہاتھوں سے مجھے کھانا نہ کھلاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے، یہ نبی کی دین کی برکت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے،
اور وہ لوگ جسے سورہ اخلاص نہیں آتی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کے سینوں میں خدا کا قرآن ہے، نبی کا دین ہے، اس کی اہمیت موجود ہے، خدا کی قسم مدینے والے سرکار سے ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر 18 سال نبی کی حدیث پڑھائی ہے۔ یہ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نقش حیات میں لکھتے ہیں، حضرت مدنی رحمت اللہ فرماتے ہیں، الحمدللہ صرف میرے خاندان کے 27 آدمی مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھا رہی ہے، دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے۔ فرمانے لگے کل میں حج میں جا رہا ہوں، حضرت جی حدیث پڑھا رہے ہو، کئی مرتبہ تو حاضری ہو گئی، پھر تشریف لے جا رہے ہو۔ فرمانے لگے میں خود نہیں جا رہا، امام الانبیاء کا دیدار ہوا، فرمایا حسین احمد یار بڑا دل کرتا ہے ملاقات کرنے کو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ گنبد خضرا کے سامنے موجود ہے، نبی کو جا کر سلام کیا، السلام علیہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فوراً جواب آ گیا، وعلیکم السلام۔ یہ چیزیں ایسے نہیں مل جاتی۔ مدنی نے کوئی بلنگ نہیں بنائی، کوئی کارخانہ نہیں بنایا، ساری زندگی نبی کے حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں گزر گئی۔ یہ ولایت کا درجہ ایسے نہیں مل جاتا۔ حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ پشاور تشریف لائے، تصور کرو دین کی کتنی اہمیت ہے، کتنی شان ہے، کتنا مقام خدا دیتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، حضرت صاحب نماز کی نیت نہیں باندھ رہے۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تم نے تذکرے سنے ہوں گے گلوکاروں کے، فنکاروں کے۔ چند دن پہلے ایک انڈیا کی گلوکارہ مر گئی، وہ کیا مری، ساری میڈیا نے مصیبت ہمیں ڈال دی۔ کیا فنکارہ تھی، کیا گلوکارہ تھی، کیا اس کی آواز تھی۔ کبھی اس میڈیا نے تمہیں قرآن کی عظمت بھی بتلائی، کسی عالم کے تذکرے بھی کبھی سنے؟ جو گلوکاروں کے گانے سننے والے ہوں ان لوگوں کو یہ باتیں جو بھی عرض کرنے لگا ہوں یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔
ہم صرف اعتراض کر سکتے ہیں، جس کے پلے کچھ نہ ہو وہ سوال بڑے کرے گا، جس کے پلے کچھ نہ ہو وہ اعتراض بڑے کرے گا۔ حضرت جی نماز کی نیت نہیں باندھ لے، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، وہ 15-20 منٹ لگ گئے، امامت کے مصلی پر حضرت صاحب کھڑے ہیں۔ 15-20 منٹ کے بعد جا کر فرمایا صفے درست کرو، پڑھاتا ہوں۔ سلام پھیرا، حضرت جی بڑی لمبی نماز پڑھا دی، اور پھر نماز کی نیت باندھنے میں بڑی دیر لگا دی۔ حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ فرمانے لگے، ایک راز کی بات ہی، اس راز کو یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، تم نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، بتا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ فرمانے لگے، الحمدللہ جب مجھ پر نماز جب سے فرض ہوئی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھ پر نماز فرض ہوئی ہے، میں نماز کی نیت نہیں باندھتا جب تک کعبے کو سامنے نہ دیکھ لوں۔ اور جب تک میں دکان کا حساب نہ کر لوں نماز ہی نہیں۔ سارا حساب ہم نے نماز میں تو کرنا ہے۔ نبی کے دین پر چلنے والے وہ لوگ تھے، فرمایا کہ جب تک کعبہ سامنے نظر نہ آئے میں نماز کی نیت نہیں باندھتا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تشریف لے جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ایک آدمی اور بھی ساتھ تھا، نماز کا وقت ہو گیا، مشورہ کیا کہ یار تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، شاید کوئی مسافر آ جائے، چلو 3 آدمی ہوں گے جماعت کرا لیں گے۔ انتظار ہو رہا ہے کسی کے آنے کا، سامنے دیکھا ہے کہ لکڑہارا آ رہا ہے، لکڑیاں سر پہ اٹھا کر آ رہی ہیں۔ وہ لکڑہارا قریب آیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے پوچھا مسلمان ہے؟ مسافر کہنے لگا الحمدللہ۔ پھر دوسرا سوال ہوا، حضرت جی وضو ہے آپ کا؟ وہ لکڑہارا اللہ کا ولی تھا، کہنے لگا او اللہ والے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو وہ کبھی بے وضو نہیں رہ سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہم سمجھ گئے یہ اللہ کا ولی ہے، ہم نے کہا چلو نماز پڑھاؤ۔ پہلے مان نہیں رہے تھے، مان گئے، امامت کے مصلی پہ آئے، قیام بڑا لمبا کیا، رکوع بڑے لمبے، سجدے بڑے لمبے۔ جب سلام پھیرا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے پوچھ لیا اللہ کے بندے ہم مسافر تھے، ہم نے کہیں آگے بھی جانا تھا، سفر کرنا تھا، اپنی نماز اتنی لمبی پڑھا دی کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ لکڑہارا جس نے سر پہ لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، لکڑیاں کاٹ کر آئے، فرمانے لگے ساری زندگی یہ راز میرے سینے میں موجود تھا، میں نے کبھی یہ راز اپنی بیوی بچوں کو نہیں بتا، آپ نے پوچھ لیا اتنی لمبی نماز کیوں پڑھائی؟ کہنے لگے او اللہ والے، میں جب نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، جب تک نماز کی قبولیت کی آواز نہ آ جائے میں سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج آواز جلدی آ گئی۔
یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن سے محبت کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کی، پیار کیا۔ خدا کی قسم اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آ گئی، جو لوگ مدینے تشریف لے گئے ان کو تو پتا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے، مالک کائنات بار بار لے جائے۔ الہی حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما، الہی مدینہ دکھا دے، مدینے والے سرکار کا روضہ دکھا دے۔ اللہ اکبر اللہ، میں نے شعر خطبے میں پڑھا تھا، پھر دہرا دیتا ہوں، خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی، ارے زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی، اور جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، ارے پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا، پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا، اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی۔ الہی مدینہ دکھا دے، الہی مکہ دکھا دے، الہی کعبہ دکھا دے، ریاض الجنہ دکھا دے، الہ العالمین یہاں پر ہم نیت باندھتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف کے۔ الہی ایسا موقع دے دینا، نیت باندھے کعبہ تیرا ہمارے سامنے موجود۔ پہلا مدرسہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا رہی ہے۔ وہ صفا کا چبوترا موجود ہے۔ جو بھی حاجی جاتا ہے، جو بھی عمرے پہ جاتا ہے، وہ چبوترے پہ جا کر بیٹھتا ہے۔ جس چبوترے پر ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جس چبوترے پر عبداللہ بن عمر بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود بیٹھا کرتے تھے، پہلا مدرسہ سرکار نے بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی سے تقریباً 2 فٹ اونچا ہے۔ کیا میری اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی سے وہ چبوترا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیورسٹی بنائی، وہ مدرسہ جو بنایا تھا، مسجد نبوی سے 2-2.5 فٹ اونچائی پہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونچا بنایا، اشارہ کر دیا جو میرا دین پڑھے گا، میرا قرآن پڑھے گا، میرا دین پڑھے گا پڑھائے گا، میں سب سے اسے اونچا بنا دوں گا۔ مالک کائنات سب سے اونچا اسے بنا۔ مسجد نبوی سے بھی وہ جگہ اونچی ہے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدرسہ بنایا تھا، جہاں صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ عالم اونچا ہے، وہ حافظ اونچا ہے، وہ حافظ ڈاکٹر سے اونچا ہے، وہ عالم انجینئر سے اونچا ہے، وکیل سے اونچا ہے، جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے۔
ہمیں یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم دین کی طرف آئیں گے. ہمیں پتہ تو چلے نا کہ قرآن کیا ہے، اہمیت ہی نہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ گرفتار ہو گئے. انگریز نے پروگرام بنا لیا کہ مولوی کو پھانسی چڑھا دو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کے پاس لوگ آئے، حضرت جی دعا فرما دے، قریب یہ ہے کہ پھانسی کی آرڈر ہو جائے. فرمانے لگے، دعا فرمائی، فرمایا الحمدللہ جس کے سینے میں نبی کا دین موجود ہوتا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے مالک کائنات اس دعا کو رد نہیں کرتے. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ساری دنیا جمع ہو جائے، رشید احمد گنگوہی کو کوئی مائی کا لال پھانسی نہیں دے سکتا. الحمدللہ ایسے ہی ہوا. حضرت صاحب جب جیل میں گئے، جو اور بھی قیدی تھے ان کو خدا کا قرآن پڑھا رہی ہیں. 1 مہینے کے بعد رہائی کے آرڈر آ گئے. جن کو قرآن پڑھایا جا رہا تھا وہ قیدی رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ فرمانے لگے، بھئی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جی ساری زندگی ماں باپ نے قرآن کی طرف نہیں لگایا، میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، میری ماں نے نہیں پڑھایا، میرے بہن بھائیوں نے قرآن نہیں پڑھایا. مولوی صاحب آپ ہی تو جیل میں آئے ہو، شاید اللہ نے ہماری وجہ سے ہی آپ کو یہاں پر بھیجا. کسی کے 5 سپارے کسی نے پڑھ لیے، کسی کے 10 سپارے ہو گئے، کسی کے 15. اب آپ جا رہے ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت صاحب فرمانے لگے، جب تک سارے قیدیوں کا قرآن مکمل نہیں ہو جاتا میں جیل سے قدم بھی باہر رکھنے کو تیار نہیں. ان لوگوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں. ایسے علماء کہ نمازیں بھی پڑھتے جائیں گے، باہر باتیں بھی کرتے جائیں گے. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے، کتنے مشکل سے آتے ہو، دکان سے اٹھ کر آتے ہو، گھر کو چھوڑ کر آتے ہو، گھر چھوڑ کر آتے ہو، 10-15 منٹ کے لیے آتے ہو. یہاں پر جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھی اگر اسی کی مخالفت ہے، یاد رکھنا کسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آتے ہو، پھر اپنی نمازیں برباد کر کے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں. مولوی اگر گناہ کرتا ہے وہ اس کے ذمہ دار خود ہے. تمہارے بارے میں مولوی سے پوچھ ہوگی، مولوی کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی. ایک حدیث ذہن میں آ گئی. یہاں تو شہر کا ماحول ہے، گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز کے وقت، تہجد کے وقت تقریباً مرغے جو ہے وہ اذان دیتے ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مرغا بول رہا ہے، حقیقت میں حضور نے فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھا رہا ہوتا ہے. اب اس بیچارے کو کس نے بتایا کہ ابھی تو نماز کا وقت ہو گیا، اب تو آوازیں لگا، اب تو اذان کا ہے. وہ چھوٹا سا جانور ہے نماز کے لیے، وہ تمہیں اٹھاتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا لا تصبدی، میری بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر فقیر کی بات نہیں، کسی سیاستدان کی بات نہیں، کسی سائنسدان کی بات نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ مرغا تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اذان دیتا ہے، فرمایا کہ اس مرغے کو کبھی برا بھلا نہ کہنا، کبھی جانور کو گالی نہ دینا، کبھی سے برا نہ کہنا، یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ ارے مرغا اذان کہے، تمہیں ایک وقت کے لیے اٹھائے، اس مرغے کے بارے میں حضور نے فرما دیا اس کی برائی نہ کر، اس کو گالی نہ دینا۔ جو مولوی تمہیں 5 وقت تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مرغا ایک ٹائم اٹھائے، فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، یہ نہ سمجھنا کسی ذبح نہ کرو، کھاؤ نہ۔ ہم مولوی لوگ اپنے اگا کیوں مارے؟ فرمایا کہ ہم کہتے نہیں جانور کو یار اس نے بیڑا غرق کر دیا، یہ میٹھے بہت کرتا ہے، یہ گند بہت پھیلاتا، آپ نے فرمایا یہ بھی نہ کہے۔ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، جو 5 وقت مؤذن تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے، اس کا مقام کتنا ہوگا؟ پھر یہ مؤذن ہے جو تمہیں آگے آ کر امامت کے مصلی پہ آ کر تمہیں نماز پڑھاتا ہے، اس کا مقام کتنا ہوگا؟ اس کی شان کتنی ہوگی؟ خدا کی قسم مولوی آگے کھڑا ہے، پیچھے صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، چیف آرمی سٹاف بھی تشریف لے آئیں، جب تک مولوی کھڑا ہے نماز میں اسے کھڑا ہونا پڑے گا، جب تک مولوی رکوع میں نہیں جاتا وہ نہیں جا سکتے، جب تک مولوی سجدے میں نہیں جاتا وہ سجدے میں نہیں جا سکتے۔ مولوی سے پہلے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے میٹنگ میں جانا ہے، میں جلدی فارغ ہونا چاہتا ہوں، مولوی سے پہلے وہ رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، کسی مفتی سے جا کر فتویٰ لے لو، نماز ہو جائے گی؟ مولوی کی پیروی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ مولوی حضور کے نبی کے تمام پیغمبروں کے دین کے وارث ہے۔ قدر کرو، نبی کے دین خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، دنیا سے جاؤ گے یہ 4 صورتیں پڑھے گا، خدا کی قسم تجھے یہی تمہارا بچہ جنت کا مالک بنوا دے گا۔ دعا فرمائے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com